یہ واقعہ حقیقت پر مبنی ایک واقعہ ہے جس میں قادیانیوں کی خفیہ کوششوں کو اور ان کے کارناموں کو، ان کی خفیہ محنت جو کمزور مسلمانوں کے خلاف کی جا رہی ہے، اس واقعے میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ پنجاب کے کسی دیہات کے اندر ایک آفیسر تھا، اس گاؤں کے اندر قادیانی بھی رہتے تھے۔ ان قادیانیوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ اس آفیسر سے کیا، لیکن اس آفیسر نے یہ شرط لگائی کہ میں شادی تو کر لیتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے کہ میں تمہاری قادیانیت کو ہرگز بھی قبول نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمیں یہ شرط منظور ہے۔ تو شادی ہونے کے کچھ عرصے کے بعد انہوں نے اپنی محنت جاری رکھی، اور ایک مرتبہ ان قادیانیوں کا بڑا مذہبی پیشوا آیا۔ اس نے آ کر اس آفیسر کو کہا کہ اگر آپ ہماری بات کا یقین نہیں کرتے، اگر آپ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کو نبی آپ نہیں مانتے، تو آپ استخارہ کر لیں، آپ کو خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ حضرت محمد آخری نبی ہیں یا مرزا غلام احمد قادیانی ملعون آخری نبی ہے۔ اس آفیسر نے کہا کہ یہ اچھا مشورہ ہے، میں استخارہ کر لیتا ہوں۔ تو اس نے جب اس وقت استخارہ کیا تو استخارے میں اسے یہ بات نظر آئی کہ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون، جھوٹا کذاب، یہ نبی بن کر بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس نے قادیانی کو قبول کر لیا۔ اس آفیسر کی ایک اچھی خوبی بھی تھی کہ وہ علماء سے اور شیوخ سے رابطے رہتا تھا، ان کی صحبت میں رہتا تھا۔ تو اس نے علماء کو اور جن کی صحبت میں اور جن سے اس کا تعلق تھا، اس نے بتایا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آ چکا ہے، میں نے استخارہ کیا ہے، استخارے کی بنیاد پر مجھے یہ بات سمجھ میں آئی ہے، حالانکہ استخارہ تو اللہ تعالیٰ سے مشورہ ہوتا ہے، تو میں نے استخارہ کیا ہے، تو استخارے کی بنیاد پر میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ بھائی مرزا غلام احمد قادیانی یہ نبی بنا ہوا ہے، تو میں کیسے تردید کر سکتا ہوں۔ اس نے قادیانی کو قبول کر لیا، اور آہستہ آہستہ ان قادیانیوں نے اس آفیسر پر اتنی محنت کی کہ اس نے علماء سے ملنا بھی چھوڑ دیا۔ تو ایک مرتبہ چناب نگر میں ایک جلسہ ہو رہا تھا، اس میں مولانا یوسف علی دھیانوی شہید رحمہ اللہ بھی تھے، اور اس وقت ان کی شہرت بھی تھی، ان کا شہرہ بھی تھا۔ تو اس آفیسر کی مولانا یوسف علی دھیانوی شہید رحمہ اللہ سے ملاقات ہوئی، تو اس آفیسر نے کہا کہ دیکھیں میں مسلمان تھا، تو میں نے استخارے کی بنیاد پر قادیانی کو قبول کیا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا استخارہ کر کے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نعوذ باللہ نبی بنا ہوا ہے۔ تو آپ مجھے اس کا کیا جواب دیں گے؟ میں نے بہت ہی علماء سے، بہت شیوخ سے رابطے کیے ہیں، لیکن مجھے کوئی مستنبط جواب نہیں ملا کہ جس کو میں اپنی رائے میں لا سکوں اور قادیانیت کو چھوڑ سکوں۔ کیا جواب ہے اس کا؟ تو مولانا یوسف علی دھیانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دیکھیں جس وقت آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں شک کی گنجائش بھی رکھی کہ آیا کہ وہ نبی ہیں یا نہیں ہیں، تو اسی وقت آپ دار اسلام سے خارج ہو چکے تھے، اور جس وقت آپ نے استخارہ کیا تو آپ اس وقت مسلمان اسلام کی حالت میں نہیں تھے، آپ اس وقت کفر کی حالت میں تھے۔ تو اس وقت جب آپ کفر کی حالت میں تھے تو آپ کو جھوٹا نبی جو کافر ہے مرزا غلام احمد قادیانی آپ کو کفر کی حالت میں نظر آیا۔ اس پولیس والے نے کہا کہ میں اسی جواب کا منتظر تھا، مجھے آج مستنبط اور عقلی جواب ملا کہ جس کی تلاش مجھے کافی عرصے تھی جب سے میں قادیانیت کو اپنا چکا تھا، کہ مجھے کوئی ایسا جواب دے کہ میں جس کی بنیاد پر قادیانیت کو چھوڑ سکوں اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا سکوں۔ تو اسی آفیسر نے دوبارہ اسلام قبول کیا، اور اس نے قادیانیت پر جو ایمان لا چکا تھا، مان چکا تھا، اس نے اس کی تردید بھی کی۔ تو یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم قرآن مجید کی تعلیمات پر اور قرآن مجید کے جو اصولی احکامات ہیں جس میں توحید ہے، رسالت ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جہاد کی، جن میں یہ قرآن کے، یہ اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں، ہم ان پر اپنے علم کو اور عمل کو مضبوط رکھیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کل کو ہماری آنے والی نسلوں میں یا ہم میں ہمارے غیر مسلم، چاہے وہ یہودیوں کی شکل میں ہوں، چاہے وہ قادیانیوں کی شکل میں ہوں، چاہے اور بھی جس مرضی باطل فرقے کی شکل میں ہوں، تاکہ وہ ہم پر بھی اور ہمارے آنے والی نسلوں پر بھی اپنی بری نظر نہ ڈال سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات پر، احادیث نبویہ پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر اچھی طرح سے غور و فکر کر کے اس کو عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔